آتے ہیں میں نے علی سے پوچھا، اپنے والد محترم سے پوچھا، یہ حدیث پاک کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3408، ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 206، معجم الاوسط کے اندر حدیث کا نمبر ہے 810۔ ان محمد ابن حنفیہ، محمد بن حنفیہ سے روایت قال، آپ فرماتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابا جان یعنی مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا قال ابو بکر، حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرے نزدیک مصطفیٰ کریم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ بھی حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ سے روایت ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، نمبر ہے 44، مسند احمد میں موجود ہے، نمبر ہے 137، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر ہے 31950۔ ان ابی جحیفہ، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں قال علی، مولا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال علی خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ اس روایت کے اندر اب مولا علی نے صرف ابو بکر کا نام نہیں لیا، مولا علی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے بعد اس امت میں پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر جناب عمر فاروق کی ذات ہے۔ امام زہری روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان ابن ثابت، رسول اللہ نے اپنے شاعر حسان ابن ثابت سے پوچھا، حسان ابن ثابت وہ ہیں کہ جب کفار میرے نبی کی حجب کرتے تھے، شعروں میں مذمت بیان کیا کرتے تھے، تو حضور فرماتے تھے اے حسان بن ثابت کافروں کے حجب کا تم جواب دو، اور حسان ابن ثابت مصطفیٰ کریم کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور حسان ابن ثابت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے دعا کی، اللہم ایدہ بے روح القدس، یا اللہ حسان ابن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اب جبریل کیسے مدد کرتے تھے؟ ایسے تو نہیں کہ جس طرح جوڑی نعت خانوں کی ہوتی ہے، ایک نعت خان ایک شعر پڑھتا ہے، دوسری جوڑی والا دوسرا نعت خان دوسرا شعر پڑھتا ہے۔ جبریل نے کیسے مدد کی؟ جبریل حضرت حسان ابن ثابت کے فہم کے اندر تصور لاتا، تخیل لاتا، پھر اس تخیل کو الفاظ کا روپ دیتا، پیچھے جبریل بیان کرتے، آگے حسان ابن ثابت وہی مطلب اپنی زبان سے وہی الفاظ بیان کرتے۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد حضرت حسان ابن ثابت نے جب حضور نے فرمایا کہ اے حسان ابن ثابت، قال رسول اللہ لحسان ابن ثابت، پیغمبر اکرم نے حسان ابن ثابت نے فرمایا، آپ سے فرمایا حل قلتا فی ابی بکر شیئا، اے حسان بن ثابت تو نے میری نعتیں تو بڑی بیان کی، میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا؟ یعنی پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ وہ حسان جو میری تعریفیں کرتا ہے میرے یار ابو بکر کی شان بھی بیان کرے۔ حضرت حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں قال نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ اب کملی والے نے یہ نہیں فرمایا بھی اچھا چلو لکھا ہے ٹھیک ہے،
نہیں اگلے لفظ حضور نبی کریم مستدرک للحاکم حدیث کا نمبر ہے 4413، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال قل وانا اسمع، اے حسان ابن ثابت تو نے میرے یار ابو بکر صدیق کے بارے میں جو اشعار کے اندر تعریف بیان کی ہے، ذرا مجھ محمد عربی کے سامنے بھی بیان کر، تو بیان کر ابو بکر کی شان، میں محمد سننا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا ابو بکر کی شان بیان کرنا ادھر سے تو مصطفیٰ کی سنت اور سننا صحابہ کی سنت، اور ادھر سے صحابہ کا بیان کرنا شان صدیق اکبر، صحابہ کا بیان کرنا سنت، اور محمد عربی کا شان صدیق سننا سنت، آپ کی سنت بن گئی۔ اب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت سے فرمایا میرے یار ابو بکر کے بارے میں جو شعر تو نے کہے ذرا بیان کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ قل وانا اسمع، تم بیان کرو، تم کہو، میں سننا چاہتا ہوں۔ فقال، حسان ابن ثابت نے عرض کی سان یسنین فی الغار المنیف وقد طافل دو بہی، وہ غار میں دوسرا تھا جب دشمن غار کا طواف کر رہے تھے، اذ صعد الجبل، جب وہ ابو بکر اپنے یار کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور کی بلندی تک گیا۔ اور آگے جو لفظ بیان کر رہے حسان ابن ثابت وہ صحابہ کا اجماع بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک حجت ہے قرآن، پھر حجت ہے سنت رسول اللہ، اس کے بعد ہمارے نزدیک حجت ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ اب حضرت حسان ابن ثابت صحابہ کا اجماع بیان فرما رہے ہیں۔ اگلے لفظ میں فرمایا وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، سارے صحابہ جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں۔ حسان ابن ثابت فرما بھی کسی اور محفل میں نہیں رہے، مصطفیٰ کی موجودگی میں عرض کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا اجماع نقل کر رہے ہیں حسان ابن ثابت۔ وَكَانَ حُبَّ رسول اللہ، آج ملنگ کہتا ہے، اور بڑے بڑے سکالر ان ملنگوں کے نیٹ پہ آ کے یہ دعوے کر رہے ہیں ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ میں نے کہا ایمان ثابت کرنا تو تھوڑی سی بات ہے، حضرت حسان ابن ثابت نے پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھ کے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ ابو بکر صرف مومن نہیں، صرف مسلم نہیں، بلکہ سارے صحابہ جانتے ہیں قد عالمو، سارے صحابہ جانتے ہیں حب رسول اللہ ہے۔ ابو بکر صرف صحابی نہیں، ابو بکر محمد مصطفیٰ کا محبوب ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ مصطفیٰ کا محبوب۔ بولیے ابو بکر کون ہے؟ مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا محبوب ہے۔ آج کا مولوی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، آج کا محدث و مفسر نہیں کہہ رہا، بلکہ صحابہ کے اجماع کو شعر کے اندر درج کرنے والے حسان ابن ثابت ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کا اجماع عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا قد علموا من البریت لم یعدل بہ رجلا، لے اگلے سنو، فرمایا کوئی بندہ بھی ابو بکر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب حضور کو چاہیے تھا کہ تصحیح فرما دیتے حسان ابن ثابت کی بھی اینج نہ آنکھ۔ جب حسان ابن ثابت نے یہ بیان کیا، حضور نبی کریم سن کر ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے،
پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا اے حسان تم نے جو بھی کہا وہ سچ کہا، میرا یار ابو بکر ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں، جن کو حضور نے حبر امت کا لقب عطا فرمایا، کسی کو حضور نے امین امت فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نے فرمایا یہ امین امت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا یہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار ہے، یہ حیا کا تاجدار ہے۔ مولا علی کے بارے میں فرمایا یہ سب سے زیادہ شجاع ہے، یہ شیر خدا ہے۔ مختلف صحابہ کو حضور نے مختلف القاب دیے، لیکن جو سارے اوصاف کا مظہر تھا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ تمام اوصاف کا اظہار جو مصطفیٰ کریم کی صفات کا ٹوٹل حسن مصطفیٰ، کمال حسن مصطفیٰ کا جو عکس تھا وہ صدیق اکبر تھا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، اور عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تمہارا اسلام تو وہ اطاعت خلفاء راشدین ہے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے ایمان تو ہمارا ایمان محبت آل بیت مصطفیٰ ہے، محبت آل محمد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں نا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا حبر امت۔ آپ سے پوچھا گیا عبداللہ بن عباس سے کہ جناب سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے پہلا شخص کون ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، پوچھنے والے سے فرمایا پہلا شخص کون ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے حسان ابن ثابت کے شعر نہیں سنے؟ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کیا تو نے حسان ابن ثابت کے شعر نہیں سنے؟ وہ کہتا ہے جناب نہیں سنے۔ آپ فرمائیں اب حسان ابن ثابت کے شعر سنا کون رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ کہیں گے کہاں پہ ہے یہ حدیث؟ جناب حاکم مستدرک للحاکم حدیث کا نمبر ہے 67، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر ہے 33,885، موجم الکبیر حدیث کا نمبر ہے 12,562، سنن الکبریٰ للبہقی حدیث کا نمبر ہے 12,875۔ حضرات محترم جب سوال کرنے والے نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے پہلا شخص کون ہے، آپ نے فرمایا کیا تو نے حسان ابن ثابت کے شعر نہیں سنے؟ آگے شعر سنائے، فرمایا فَذْكُرْ أَخَاكَ ابا بکر بما فعلا وَأَوَّلِ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اتَّقَاهَا وَآدَلَهَا
بعد النبی وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا۔ حضرت حسان ابن ثابت کے شعر یہ ہیں کہ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ فَذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ، پہلا کون ہے یہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو اپنے بھائی ابو بکر کا ذکر کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسان ابن ثابت۔ آگے کوٹ کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ تو کیا پتہ چلا کہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے حجت اللہ کی کتاب، پہلی حجت کتاب اللہ، پھر حجت سنت رسول اللہ، پھر حجت اجماع صحابہ۔ جو ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانے گا وہ اجماع صحابہ کے خلاف کرے گا۔ اجماع صحابہ یہی ہے کہ امت میں مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر، بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا، بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا، ویکھو رتبہ محمد دے دلدار دا۔ اجماع صحابہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کے بعد امت میں افضل کون؟ صدیق اکبر۔ مولا علی کا بھی یہی قول ہے اور ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بھی مانتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی مسلک پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔